بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اور مغربی دنیا میں اور ڈاکٹر عبدالحکیم شکور حاضر ہیں. خواتین و حضرات، یہ سر ولیم میور، یہ برطانیہ کے رہنے والے تھے. برطانیہ، ہاں، تو یعنی اسکاٹ لینڈ. تو ان کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا اور کیا تھا. یہ سر ولیم میور جو ہے، اس کا زمانہ ہے 1905 سے، یعنی 1819 میں یہ پیدا ہوا تھا. 1905 میں اس کا انتقال ہوا تھا. گلاسگو میں پیدا ہوا تھا اور ایڈنبرا یونیورسٹی اور گلاسگو میں اس نے تعلیم حاصل کی تھی. 1837 میں اس نے بنگال سول سروس میں شمولیت. یہ دیکھیں 1837 یہ وہ زمانہ تھا جب برٹش کالونی تھی انڈیا اور وہاں انگریزوں کا راج تھا. یہ برٹش راج کا زمانہ ہے. 1837 میں اس نے بنگال سول سروس میں شمولیت اختیار کی اور اس نے شمال مغربی صوبہ جات کے گورنر کے سیکٹری کی حیثیت سے خدمات انجام دی. علاوہ ازیں اس نے آگرہ یونین بورڈ کے رکن کے طور پہ بھی فرائض انجام دیا آگرہ میں. اسی دوران وہ محکمہ سراغ رسانی جو ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یہ جو انٹیلیجنس کا سربراہ بھی تھا. تو 1865 میں اسے حکومت ہند کا خارجہ سیکٹری بنایا گیا. جی بڑی عہدے پہ تھا 1905 میں یہ. اور 1868 میں اسے شمال مغربی صوبہ جات کا لیفٹیننٹ گورنر بنایا گیا. اچھا. 1874 میں اسے کاؤنسل کا مالی رکن مقرر کیا گیا اور 1876 میں یہ اس وقت سبکدوش ہوا جب اسے لندن میں کاؤنسل آف انڈیا کا رکن بنایا گیا. تو نو آبادیاتی انتظامیہ یعنی کولونیل ٹائم، یعنی برٹش راج کے حوالے سے ہاں یہ بڑی اس نے خدمات انجام دی. یہ ولیم میور کو ہمیشہ تعلیمی معاملات سے دلچسپی تھی اور صرف اسی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ الہ آباد کا سینٹرل کالج، جسے موٹر کالج بھی کہا جاتا ہے، تعمیر کیا گیا اور اسی موٹر کے نام سے موسوم کیا گیا. بعد میں موٹر کالج الہ آباد یونیورسٹی کا حصہ بھی بن گیا اور 1884 میں موٹر کو رائل ایشیا تک سوسائٹی کا رکن منتخب کیا گیا. تو 1885 میں سر جان الیگزینڈر گرانٹ کے بجائے ایڈنبرا یونیورسٹی کا پرنسپل منتخب ہوا اور 1903 میں سبکدوش ہونے تک یہ اسی عہدے پر رہا. ولیم میور نے اسلام کے حوالے سے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اس کی کتاب ہے دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو 1858 میں شائع ہوئی. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس نے تعصب سے کام لے کر حقائق کو مسخ کیا. سر سید احمد خان اس کتاب کو دیکھ کر تڑپ اٹھے. جب سر سید احمد خان نے یہ کتاب دیکھی اور جس رد عمل کا اظہار انہوں نے کیا ہے صابر رضا، اس کی مثال نہیں ملتی. سر سید احمد خان سے دوسرے معاملات میں کئی اختلافات ہو سکتے ہیں، علماء کرام کے بھی ان سے کچھ اختلافات ہیں کچھ معاملات میں، لیکن جب بات نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو اور ایک شخص غلط بیانی سے کام لے اور ایک مسلمان اس کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آپ کو اس کی تائید کرنی پڑتی ہے، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو. سر سید احمد خان نے اس کی کتاب کا رد لکھا، لائف آف محمد جو اس نے لکھی تھی، اس کی کتاب کا رد لکھا جس کا نام تھا خطبات احمدیہ، اور یہ لندن سے شائع ہوئی تھی. اور یہ انہوں نے جواب دیا. خطبات الاحمدیہ کے تعارف میں مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے کہ جب سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جلدوں میں چھپ کر ہندوستان کی گلیوں میں پہنچی تو اس نے اسلام کو برا ثابت کرنے کی قسم کھا رکھی تھی. اس وقت جو حال سر سید کی بے چینی اور جوش و خروش کا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، غالباً 1867 یا 68 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا سالانہ جلسہ تھا اور دہلی سے منشی امو جان مرحوم اور جہانگیر آباد سے نواب مصطفیٰ خان مرحوم کو، یہ بھی اس وقت تک سوسائٹی کے ممبر تھے، علی گڑھ گئے تھے. نواب صاحب کے ہمراہ میں بھی گیا تھا، یعنی الطاف حسین حالی. گو ان کے خیالات معلوم کرنے کا اکثر موقع ملتا تھا. وہ کسی اور کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے. اکثر سر ولیم میور کی کتاب کا ذکر کرتے تھے اور افسوس کے ساتھ کہتے کہ اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو خبر تک نہیں. اس وقت ہم نے بھی دیکھا کہ سر سید
جو تھے انہیں جاہلیت کے اشعار سے اور ان قسم کی چیزوں سے نفرت تھی، اور جو خطبات احمدیہ میں انہوں نے نقل بھی کیے ہیں، ایک مولوی سے انتخاب کرا رہے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کا پختہ اور سر ولیم کی کتاب کا جواب لکھنے، یعنی انہوں نے تحقیق شروع کر دی تھی سر سید احمد خان نے۔ اب مگر معلوم ہوتا ہے کہ آخر کار جب انہوں نے 1857 کے ہنگامے میں جو جنگ آزادی تھی، ہندوستان کے تمام اسلامی کتب خانے برباد ہو گئے، اور جن کتابوں میں اس مضمون کے لیے ضرورت ہے وہ دستیاب نہیں ہو سکی۔ یعنی ظاہر ہے جب آپ رد لکھیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی حوالے کے لیے کتاب چاہیے نا، کہ بھائی ولیم میور نے اس آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے تو مجھے صحیح ترجمہ یا تفسیر تو چاہیے۔ اب کتب خانے تو برباد ہو گئے تھے، چنانچہ سر سید کے خطوط کا اگر مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں سر سید کے وہ دوست اور احباب جو ولیم میور کی ماتحتی میں سرکاری عہدوں پر تھے، انہوں نے سر سید کو اس کتاب کے لکھنے سے منع کیا، اس لیے کہ بھائی آپ اگر اس کا رد لکھیں گے سر سید صاحب تو وہ تو ہمارا مینیجر ہے، تو ہم تو گئے کام سے اگر ہم آپ کے دوست ثابت ہو گئے۔ سر سید کہتے ہیں کہ 1870 میں جبکہ خطبات احمدیہ چھپ کر لندن سے شائع ہوئی تو ان پر لندن کے ایک اخبار میں ایک انگریز نے لکھا کہ اب انگریزوں کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ ہندوستان کے ایک مسلمان نے انہی کے ملک میں بیٹھ کر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ اسلام ان تمام داغوں اور دھبوں سے پاک ہے جو انگریز اس کے خوشنما چہرے پر لگاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اس طرح سے تبصرہ کیا گیا کہ مسلمانوں سے نہایت تعجب ہے کہ سر سید احمد خان کو کافی لوگ ملحد اور بد مذہب سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو کام سر سید احمد خان نے کیا ہے اسلام کے سوا سب مذاہبوں کو اور اسلام کا ماننا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جبکہ کچھ مسلمان انہیں ملحد مانتے ہیں لیکن انہوں نے جو کام کیا وہ ایک سچا مسلمان کر سکتا ہے۔ اور آخر اس کے بعد 1835 میں ہندوستان میں ایک اور انگریز جو ہے پی فینڈر سی جی نے میزان الحق نام کی کتاب لکھی، یعنی وہ بھی اسلام کے خلاف تھی۔ اس کتاب کا انگریزی ترجمہ 1910 میں انڈونیشیا پبلشر نے کیا، 400 صفحات کی کتاب ہے اور اس میں تعصب بھرا ہوا ہے۔ تو اسی کتاب میں جب اس کتاب کے جواب میں میزان الحق کے جواب میں ایک اور مسلمان نے کتاب لکھی تھی، ایمان الحق غالباً اس کا نام تھا، تو اس کی تفصیل میں آئندہ پروگرام میں کروں گا۔ سر ولیم میور کے حوالے سے خواتین و حضرات، کیونکہ اس نے کافی زیادہ چیزیں کی ہیں اور اس زمانے میں کچھ اور لوگوں نے بھی کچھ زیادہ لکھا تھا، تو اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔